السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اعوذ باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کی مرکز عقیدت آقا انعامدار ان کی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ذی الوقار نائب پروردگار رسول اکرم طاہر و یاسین کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا انتظار پیش کریے بڑے باواز بیان سیدنا و مولانا محمد معنی جو کرم علیہ وآلہ وسلم۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سن سن کے صحابہ کی جب باتیں لوگ مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، اس وقت رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ساگر کو اشارے سے اپنے جملے میں بھرا تھا خواجہ نے، ابھی واقع میں منقبت پڑی، تھوڑا تو جانکاری ہو گئی ہوگی گا، چھٹی سب۔ ساگر کو اشارے سے اپنے کنجے میں بھرا تھا خواجہ نے، یہ شان ہے ہند کے راجا کی، جگراج کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے ہند کے راجا کی، جگراج کا عالم کیا ہوگا۔ کیا عالم ہے؟ تولی کا امام کہتا ہے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اگر رحمت بدو بد بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت کی چھٹی محفل پاک ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے نور نظر لفظ جگر عطائے رسول سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بھی
مختصرانہ انداز میں خراج پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حبیب پاک کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرمائے، شہدائے کرب و بلا کی روحانی فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ کربلا والوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ گزشتہ کل ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کا ذکر جمیل ہوا۔ روایتوں میں صحیح آتا ہے کہ ان کی رخصتی غالباً جنگ بدر کے بعد ہوئی۔ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی ازواج زندگی بسر ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کی 15 تاریخ غالباً جمعہ کا دن تھا۔ دیکھو اللہ نے ماں فاطمہ زہرا کو دنیا کی ساری عورتوں سے بے مثل اور بے مثال بنایا۔ عموماً جو عورتوں کو بچوں کی ولادت سے پہلے خون آتا ہے یا بچوں کی ولادت کے بعد آتا ہے، اللہ نے ماں فاطمہ زہرا کو ان چیزوں سے پاک رکھا ہے۔ ہمارے یہاں ولادتیں ہوتی ہے تو پھر 40 دن تک چارپائی پر سلائے رکھتے ہیں، کمرہ الگ کر دیتے ہیں، اور پھر پوچھا بھی جاتا ہے کہ گھر میں ڈیلیوری کا میٹر ہے تو کیا نماز پڑھ سکتے یا نہیں۔ ڈیلیوری آپ کو نہیں ہوئی، ان کو ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ عورت چھو لے یا کوئی کپڑا چھو لے یا ان کو ہم چھو لے تو ایک مانیتا ہے کہ ناپاک ہو جاتے، غسل کرنا رہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ عورت عبادت نہیں کر سکتی، باقی حضور پر درود پاک بھی پڑھ سکتی ہے۔ تو ماں فاطمہ زہرا ان چیزوں سے پاک اور صاف ہے۔ یہاں شہزادوں کی ولادت ہوتی ہے اور نماز کا وقت آتا تو ماں فاطمہ مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت بھی کر دیتی۔ غالباً 3 ہجری ہے، رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور مبارک ہو آپ کی بیٹی کے وہاں شہزادی کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کی بیٹی کے وہاں شہزادے کی ولادت ہوئی۔ دیکھو حضور نے ان دونوں شہزادے کو اپنا شہزادہ کہہ کر پکارا کہ یہ میرے شہزادے ہیں۔ صاحب نزہۃ المجالس لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے روح کو پیدا کرنے کے بعد علی کے نور کو پیدا فرمایا، اور میرا نور اور علی کا نور عرش کے نیچے عبادت میں مشغول تھا۔ یعنی میرا بھی نور عرش کے نیچے عبادت کرتا ہے اور علی کا نور بھی عرش کے نیچے عبادت میں مشغول ہے۔ اور پھر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جہاں آدم کی پشت میں اللہ نے میرے نور کو داخل فرمایا، ساتھ میں علی کے نور کو بھی داخل فرمایا، اور نسل باقا نسلی میرے نور کے ساتھ علی کا نور بھی پشتوں سے ہوتا ہوتا عبد المطلب تک پہنچا، اور حضرت عبد المطلب یہاں سے میرا نور اور علی کا نور الگ ہو گیا۔ یعنی حضرت عبد المطلب کی پشت سے یہ نور، حضور کا نور حضرت عبداللہ کی پشت میں گیا،
اور مولا کائنات کا نور ان کے والد جناب ابو طالب کی پشت میں گیا۔ پھر آقا ارشاد فرماتے میرا نور بشری لباس پہن کر یعنی میں دنیا میں تشریف لایا، اور ابو طالب کی پشت سے جو نور ہے بشری لباس پہن کر علی کی شکل میں دنیا میں تشریف لایا۔ ہم لوگ وہاں سے ساتھ چلے تھے عبد المطلب تک، اور عبد المطلب سے ہم دونوں کے نور کو جدا کر دیا گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ میرا نور منتقل ہو کر فاطمہ دنیا میں تشریف لائے۔ فاطمہ میرے نور کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ دنیا میں تشریف لائے۔ اب جب ان دونوں کا نکاح ہوا تو واپس نور مل گئے۔ نور ملتا ہوا آیا عبد المطلب تک، وہاں سے الگ ہوا، اور پھر فاطمہ کی شکلوں میں میرا نور اور علی کا نور پھر ملا۔ اب اس نور کا جب ملن ہوتا ہے تو حسین اور حسن دنیا میں تشریف لاتے۔ جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مرج البحرین یلتقیان، کہ اللہ نے دو سمندر کو سیدھی سادی بھاشا میں، حالانکہ حضرت کا ترجمہ تو الفاظ ہی ایسے ہے کچھ، اللہ نے دو دریوں کو، دو سمندر کو اکٹھا کیا۔ اس سمندر سے مفسر الگ الگ تفسیر بناتے ہیں، لکھتے ہیں۔ وہ سمندر بھی ہے میٹھے پانی کا، ایک کھارے پانی کا۔ آپ واٹس ایپ میں ویڈیو میں کبھی دیکھا ہوگا، ایک تھوڑا کالے کلر کا ہے، ایک تھوڑا سفید ہے، دونوں بہہ رہے لیکن ملتے نہیں ہیں، اللہ نے بیچ میں حائل کر دیا۔ دونوں میں سے اللہ موتیاں نکالتا ہے۔ مرج البحرین، بحرین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، بحرین دو سمندر، دو سمندر مل رہے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور اللہ نے اس میں سے لؤلؤ اور مرجان یعنی موتی ہیرے پیدا فرمائے۔ اب عاشقوں کی تفسیروں میں ایسا ہے کہ اس دو سمندر سے مراد ایک سمندر علی ہے، ایک سمندر فاطمہ ہے، اور بیچ میں ہے مصطفیٰ۔ مرج البحرین یلتقیان، علی اور فاطمہ، بینہما برزخ لا یبغیان، اس سے ذات مصطفیٰ۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایک حسین اور ایک حسن۔ اور صرف دو ہی ہیرو پر بس نہیں، اگر حسین کی نسل میں دیکھو تو امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی رضا، یہ سارے کائنات میں ہیرے بن کر چمک رہے، اور ایسی چمک ہے کہ قیامت تک یہ چمک قائم اور قائم رہے گی۔ بریلی کا امام اس لیے تو کہتا ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو 15 رمضان المبارک ہجری سن 3، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور مبارک ہو، اللہ نے آپ کی بیٹی کے وہاں بیٹا عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں ماں فاطمہ زہرا کے گھر پر۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس وہاں پر جلوہ فرما ہے۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا اور حضور کے ہاتھوں میں عطا فرمایا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا بھی تشریف فرما ہے۔ آقا دو جہان نے دونوں کو مبارکبادی پیش کی، اور حضور نے ارشاد فرمایا شہزادے کا کچھ نام رکھا، تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ماں فاطمہ زہرا نے عرض کی حضور علی نے اس کا نام حرب رکھا ہے، حرب۔ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے حضور ہم بھی آپ کے ہیں، بیٹا بھی آپ کا ہے، آپ بھی نام تجویز فرمائیے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا
تب تک نام نہیں رکھا جائے گا. ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ سدرہ کے مکی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام اس شہزادے کا نام ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبت کی نسبت سے حسن رکھ دیا جائے. یعنی امام حسن دنیا میں تشریف لائے. 7 دن کے جب ہوئے تو آپ کا ختنہ بھی کیا گیا, آپ کا عقیقہ بھی کیا گیا اور آپ کے سر کے بال مبارک کو منڈوا کر اس بال کے وزن کے مطابق بزرگ نے چاندی کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا. میں نے چند دن پہلے کہا تھا ہمارا نعرہ صرف حسین, صرف یا حسین نہیں, یا حسن اور یا حسین ہے, کیونکہ دونوں شہزادوں کی فضیلت حضور ایک ساتھ بتا رہے ہیں. جہاں حسین کی فضیلت سے آ رہی ہے بتا رہے ہیں, وہاں حسن کی بھی فضیلت بتا رہے ہیں. جہاں حسن کا مقام بلند ہو رہا ہے وہاں حسین کا بھی مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو ان کی پیدائش میں بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں, 9 مہینہ اور کچھ زیادہ دن, یعنی کہ 3 ہجری رمضان المبارک میں امام حسن کی ولادت ہوئی اور 4 ہجری شعبان المعظم کی 5ویں تاریخ کو امام حسین کی ولادت ہوئی. 9 مہینہ اور کچھ دنوں کے بعد فجر کی نماز سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پڑھے. اور حضور کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتی. حضور کی چچی ام الفضل جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ہے, اور قربان جاؤ ام الفضل کی عظمت پر کہ حضور اکثر و بیشتر ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمایا کرتے تھے. پیار سے چچی بھی کہتے تھے, کبھی ماں بھی کہتے تھے, مائی بھی کہتے تھے. ابھی حضور نے سلام پھیرا یہ کہ ام الفضل کھڑی ہو گئی, چہرے پر غم ہے, فکر لاحی ہے اور پیشانی پر پسینہ تر ہو ہے. حضور نے ارشاد فرمایا چچی کیا بات ہے, اتنی تیزی کے ساتھ کھڑی ہو گئی, کس چیز نے آپ کو فکر مند کیا ہے؟ تب حضرت ام الفضل عرض کرتی حضور میں نے رات کو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا خواب دیکھا. تو ام الفضل عرض کرتی حضور بیان کرنے کی میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے, اتنا ڈراؤنا خواب ہے. حضور کہیں میں خواب بیان کر کے آپ کو غمزدہ کرنا نہیں چاہتی. حضور نے فرمایا چچی خواب بتانا تمہارا کام ہے اور آسان کرنا میرا کام ہے, بس بتا تو دیجیے. تو ام الفضل عرض کرتی حضور گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا جدا ہو کر میری گود میں آتا ہے. حضور نے مسکرا کر فرمایا چچی یہ تو بہت مبارک خواب ہے. کہا کیا اس خواب کی تعبیر جلدی بتائیے تاکہ مجھے بھی تسکین قلب ہو جائے, مجھے بھی سکون ہو جائے. حضور نے فرمایا چچی میری بیٹی فاطمہ کے وہاں اللہ دوسرا سے زیادہ عطا فرمائے گا. پیدا تو فاطمہ کے گھر ہوگا لیکن تمہاری گود میں پرورش پائے گا. اور یہ اشارہ ہے امام علی مقام امام حسین پاک کی ولادت کا. اب یہ خواب دیکھے چند دنوں کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور رہتا کہ حضور اپنا چہرہ انور صحابہ کی طرف پھیر دیتے اور صحابہ کرام سے کچھ دینی باتیں ہوتی. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے, حضور اس کا جواب عطا فرماتے. یعنی مسائل وغیرہ ایسی محفل حضور کی لگی رہتی. آج دستور کے خلاف صحابہ نے دیکھا. مسجد نبی میں ابو بکر صدیق بھی ہے, عمر فاروق اعظم ہے, عثمان ہے, علی ہے, بلال, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, جلیل القدر صحابہ کرام ہے. آقا جو جان صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر فوراً بغیر دعا پڑے حضور تشریف لے جاتے, کھڑے ہو گئے. فرمایا اے علی بن ابی طالب, علی کہاں ہے؟ حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا,
حضور آگے آگے علی پیچھے پیچھے چلے جا رہے یہاں تک کہ آقا مولا علی شیر خدا کے گھر پر تشریف لے گئے. فرمایا علی تم باہر کھڑے رہو، پہلے میں اندر جاتا ہوں. مولا کائنات مولا علی شیر خدا عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کا حکم. نبی نے ارشاد فرمایا علی جاتے جاتے تمہیں بتا تو مبارک کو اللہ نے تمہارے گھر دوسرا شہزادہ عطا فرمایا. اب حضور اندر تشریف لے جاتے ہیں. دیکھا امام حسن نئے دولت تھے، پیدا شدہ ہوئے اور آپ چار پائی پر لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ماں فاطمہ سے عرض کرتی یا رسول اللہ شہزادہ کس کی طرح لگتا ہے؟ تب حضور نے فرمایا تھا حسن میرے سر کے مصابے ہے، حسین میرے کانٹے سے پیر کے مصابے ہے. مولا کائنات فرماتے جب دونوں شہزادے کو قریب میں کھڑے رہتے تھے تو حضور کی تصویر نظر آتی. اب امام حسین کی ولادت ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد دائیں کان میں اذان بائیں کان میں تکبیر ارشاد فرماتے. یہاں پر صحابہ بے چین ہیں، پریشان ہیں، آخر کیا ہوا؟ حضور بغیر بتائے آج کہاں تشریف لے گئے؟ اور علی کو اس حال میں حضور آگے آگے علی پیچھے پیچھے چلے جا رہے. آخر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کچھ کہا جائے. تب سب نے مل کر کہا ابو بکر تم حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہو، تم یار جان ہو، تم حضور کے ساتھ رہتے ہو. ابو بکر تم ایک کام کرو، تم ہی جاؤ اور دیکھو حضور کہاں ہے. سب نے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جب گزارش التماس پیش کی. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور جب مسجد سے باہر تشریف لے جاتے کسی کو پوچھا نہیں کہ کہاں حضور گئے، حضور کہاں تشریف لے گئے. بس ابو بکر چلے جا رہے سیدھے جا کر مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے گھر پر جا کر رک گئے. کالی حضور کو تم نے دیکھا ہے؟ مولا کائنات مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے حضور اندر تشریف لے گئے اور حکم دیا ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے. کالی بات کیا ہے؟ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ابو بکر اللہ نے میرے گھر پر دوسرا شہزادہ عطا فرمایا. حضور اسی کو دیکھنے آئے. مولا کائنات فرماتے علی پہلے تم یہ تو بتاؤ تمہیں کیسے معلوم کہ حضور میرے گھر پر آئے؟ علی نے جب اتنا پوچھا تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے کسی کو پوچھا نہیں، حضور کی خوشبو سونگتا گیا، محسوس کرتا گیا، یہاں آتا گیا. حضور کی خوشبو سونگتا گیا، محسوس کرتا گیا، یہاں آ گیا. اب ابو بکر صدیق کھڑے رہ گئے. تھوڑی دیر ہوئی عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، بلال، طلحہ، زبیر سارے صحابہ مسجد نبی سے نکل کر قطار در قطار مولا کائنات کے گھر کے آنگن کے قریب جا کر سارے اپنے ڈیرا جما دیتے، بیٹھ جاتے. تھوڑی دیر ہوئی حضور اکرم باہر تشریف لاتے ہیں. ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ نواسے کی ولادت آپ کو مبارک ہو. حضور نے مسکرا کر فرمایا ہاں ابو بکر. تب ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور 4,20,000 فرشتوں کا آنا بھی مبارک ہو. ابو بکر صدیق نے جب اتنا عرض کیا تو حضور نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیسے معلوم کہ 4,20,000 فرشتے آئے؟ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور علی نے بتایا کہ 4,20,000 فرشتے حسین کی ولادت پر آپ کی بارگاہ میں مبارک پیش کرنے آئے. تو مولا کائنات سے حضور نے فرمایا علی تمہیں کیسے پتا کہ 4,20,000 فرشتے آئے؟ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا عرض کرتے حضور سارے فرشتے آتے تو اوپر سے یعنی گھر کی چھت کو فراہم کر آ گئے اور نکل کے یہاں سے جا رہے اور مجھے بھی مبارکباد دیتے جا رہے. میں یہیں کھڑے کھڑے فرشتوں کی تعداد گن رہا ہوں، گن کر بتایا کہ 4,20,000 فرشتے آئے. تو حضور نے فرمایا ہاں علی تم نے صحیح کہا، 4,20,000 فرشتے حسین کی ولادت پر آقا کو مبارکباد دینے آئے. اب آقا ارشاد فرماتے ابو بکر اس سے بھی ایک بہتر بات بتاؤ، حسین کے قدموں کی برکت دیکھو، دنیا میں حسین کا آنا کتنا برکت والا ہے. جب آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر جب یہ فرشتے آ رہے تھے میں نے دیکھا کہ ایک فرشتے کو 2 فرشتے سہارا دے کر آ رہے جس کے پیر جو ہے جلے ہوئے ہیں یعنی کچھ کام نہیں کرتے اور وہ فرشتہ اڑ بھی نہیں سکتا. اس فرشتے کو لے کر آئے. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ فرشتہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب فرشتہ ہے کہ ڈائریکٹ رب سے کلام کر رہا ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ اس فرشتے کی یہ جو ہے یہ سارا
اس کے ساتھ جو یہ سلوک ہوا، اس کا یہ حشر ہوا، یہ حال ہوا، کیوں ہوا؟ تو فرشتے رب کی بات حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ ہی پوچھ لیجیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، فرشتے تو بتا تیرے پر جو ہے کیوں جل گئے، یعنی یہ پر تیرے کام کیوں نہیں کرتے؟ تب وہ فرشتہ کہتا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اللہ نے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد مجھے یہ اجازت تھی میں ساتوں آسمان میں جہاں چاہوں وہ سیر کرتا۔ ایک دن ساتوں آسمان کے دروازے کھلے، اچانک میں نے ایسے بندے کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پیر کٹے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس کا دنیا میں آنا ہی کیا سبب ہے جب اس کے ہاتھ اور پیر نہیں؟ بس میں نے اتنا سوچا، اللہ کے قہر کی بجلی مجھ پر گری اور میرے پر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیے۔ اب جب آج فرشتوں کی قطاریں آپ کو مبارکباد دینے آ رہی تھی تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ سب کہاں جا رہے ہو؟ تو سب نے کہا کہ حضور کے وہاں لفتے جگر فاطمہ کے یہاں دوسرا شہزادہ پیدا ہوا ہے، ہم اس کو مبارکباد دینے جا رہے۔ تو جب سارے فرشتے آ رہے تھے تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی چلا جاؤں، حضور کا کچھ صدقہ مجھے بھی مل جائے، لہٰذا مجھے لے آیا گیا۔ انسان سوچو اللہ کے بندو، آج ہم اور آپ کسی کا کوئی کام دیکھتے ہیں بغیر غور و فکر کیے اس پر تہمتیں باندھنے لگتے ہیں۔ ایک انسان کچھ کرتا ہے، ہم بغیر سوچے اس کو کہہ دیتے ہیں دیکھیے ایسا کرتا ہے۔ لیکن ایک اللہ کے ولی دنیا جسے سفیان ثوری کے نام سے یاد کرتی ہے، کون سفیان ثوری؟ پائے کے بزرگ ہے، غالباً امام اعظم کے شاگردوں میں جس کا نام ہے وہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بندہ مسجد کے کونے میں رو رہا تھا، مسجد کے کونے میں رو رہا تھا۔ میں نے اس کو روتا دیکھ کر دل میں سوچا کہ دیکھیے ریاکاری کر رہا، دکھاوے کے لیے رو رہا۔ جب میں نے دل میں اتنا سوچا، اللہ نے مجھے 5 مہینے تک نماز تہجد سے محروم کر دیا۔ اندازہ لگاؤ، 5 مہینے تک میں نماز تہجد سے محروم رہا، یعنی پڑھ ہی نہیں پایا۔ جب رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا آج 5 یا 4 مہینے ہو گئے میں نماز تہجد نہیں پڑھ پایا۔ تب رب نے ارشاد فرمایا، سفیان وہ بندہ حقیقت میں رو رہا تھا، تو نے تو صرف دل میں اس کے لیے ریاکاری کا ایک جو ہے سبب پیدا کیا، ریاکاری کی جو ہے اس کے طرف جو ہے نیت کر لی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، حقیقت میں وہ ریاکاری نہیں کر رہا تھا۔ سوچو اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے پائے گئے، اگر دل میں کسی کے بارے میں صرف اتنا سوچ لے تو اسے عبادتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ تو جو ہے چوراہے پر 1-2 آدمی مل جاتے، نہ جانے کس کی کتنی باتیں کرتے ہیں، تو اب ہم کتنی عبادتوں سے محروم ہو رہے تھے۔ تو وہ فرشتے کو سارے فرشتے اٹھا کر لائے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میرے حق میں دعا کیجیے۔ تب آتا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس فرشتے کو صحیح اور سالم فرما۔ تب رب نے ارشاد فرمایا، حبیب شفا کر دینا میرے جو ہے میرے دستے قدرت میں ہے، سلامتی دینا یہ میرے دستے قدرت میں ہے، لیکن کائنات والوں کو میں بھی مقام حسین بتانا چاہتا ہوں۔ اب ایک روایت میں یہ ہے کہ رب نے فرمایا، حبیب حسین کے ننھے ہاتھوں کو فرشتے کی پر سے مس کر دو، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حسین جس چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں اس چادر کا ایک ٹکڑا اس فرشتے کو لگا دو۔ بس اتنا لگانا تھا یا حسین کے ہاتھوں کو مس کرنا تھا، اللہ نے اس کے پیروں کو سلامت کر دیا اور فرشتہ اڑنے لگا۔ جب فرشتہ اڑنے لگا اس کے باوجود بھی روتا ہے، اس کے باوجود بھی روتا ہے۔ تو آقا جو تھا ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتے اب تو تیرے پر بھی صحیح اور سالم ہو گئے، اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تب فرشتے نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا یہ بیٹا جو ابھی پیدا ہوا ہے، وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے اس کو شہید کر دیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں امام حسین کو کیا کربلا ہونے والا ہے معلوم نہیں، ارے امام حسین جب پیدا ہوئے نا تب سے کربلا کی سزائیں گزر رہی تھی۔ امام حسین جب سے پیدا ہوئے تب سے کربلا کی سزائیں گزر رہی ہے کہ امام حسین کو کربلا جانا ہے، اپنے آپ کو شہید کروانا ہے، کنبہ لٹانا ہے، سب کچھ جانتے تھے۔ وہ چاہتے تو کربلا ٹال بھی سکتے تھے، صرف ہاتھ اٹھا دیتے تو، لیکن نہیں، یہ صبر ہے امام علی مقام کا۔ اللہ جس حال میں رکھے حسین اسے پسند کر رہا ہے۔
تو فرشتہ رو کر آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے کلمہ پڑھنے والے حسین کو شہید کر دیں گے۔ اب یہیں پر اگر بات روک دی جاتی تو روایت کیسے بنتی؟ تو حضور نے فرمایا اے فرشتے کیا کہنا چاہتے ہو، بات وضاحت سے بتاؤ۔ تو اس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں کے رسول حضرت جبرائیل سے سارا واقعہ سن لیجیے۔ تب جبرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں ایک سیسی اور اس سیسی میں مٹی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی شہادت کے بعد، علی کی بھی شہادت کے بعد، دیکھو آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اور علی کی شہادت کے بعد، یعنی جبرائیل علیہ السلام یہ بھی بتا رہے کہ علی کو بھی شہید کیا جائے گا۔ علی کی شہادت کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین کو اس علاقے میں جہاں کی یہ مٹی ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کے ہی کلمہ پڑھنے والے حسین کو شہید کریں گے، اور جس دن حسین شہید ہوں گے تب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب یہ سیسی حضور وہاں لے کر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق اور سارے صحابہ کو یہ بات حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حضور کی آنکھیں اشکبار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو لے کر سیدھے اپنے گھر گئے، اپنے حجرے میں گئے، اور اس وقت غالباً حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ حضور کی اس وقت جتنی ازواج تھی، حضور کی جتنی مقدس بیویاں تھیں، وہ سب حجرے میں تھے۔ جیسے حضور کو آپ تشریف لاتے ہوئے دیکھے ساری ادب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، حضور تشریف فرما ہوتے ساری بیویاں، مقدس بیویاں، ہم سب کی مائیں بیٹھ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہاں بھی حضور کا علم لے۔ حضور نے فرمایا اے سلمہ ادھر آؤ۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ کو بلایا گیا، اے ام سلمہ اس شیشی کو سنبھال کر رکھو، اور جس دن یہ شیشی خون میں تبدیل ہو جائے یعنی مٹی، تب سمجھ لینا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب سوچو حضور جانتے تھے کہ جس دن میرا حسین شہید ہوگا تب میری بیویوں میں سے اگر کوئی ہوگا دنیا میں تو وہ سلمہ کی ذات، ورنہ حضور چاہتے تو عائشہ کو دے دیتے، اور حضور چاہتے تو ام حبیبہ کو دے دیتے، کسی کو بھی دے دیتے، اور حضور نے ام سلمہ ہی کو دیا۔ یہ بھی حضور کا علم ہے۔ اور حضور نے جب یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اور علی کی شہادت کے بعد جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو، تاریخ میں لکھا جاتا ہے مولا کائنات مولا علی شریف خدا کی شہادت کے بعد، اور جب امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کا سفر کیا اور مکہ کو چھوڑ کر کربلا کا سفر کیا، اس دن سے ام سلمہ روزانہ مٹی کو دیکھا کرتے تھی، اور جس دن یہ خون میں تبدیل ہوا تب تاریخ نوٹ کر لی گئی 61 ہجری جمعہ کا دن اور محرم کی 10 تاریخ تھی۔ تو یہ کربلا ہونے والا ہے تو حسین کی ولادت کے وقت ہی پتہ چلے۔ اور ایسے کئی موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی ارشاد فرمائی تھی، اور امام حسین بچپن کے عالم میں بھی ظاہر فرماتے تھے کہ مجھے کربلا میں شہید ہونا ہے۔ بہت مشہور بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں امام حسین اور اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو لے کر بیٹھے تھے۔ دائیں طرف حضرت ابراہیم جن کا کل ذکر ہوا تھا، اور بائیں طرف امام حسین۔ کبھی آقا اپنے شہزادے ابراہیم کو بوسا دیتے، کبھی اپنے شہزادے کو ماں فاطمہ زہرا کے رکھتے دیگر امام حسین کو بوسا دیتے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر، سلام عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو ان میں سے کون پیارا ہے؟ آپ کو ان میں سے کون پیارا ہے؟ تو آقا نے ساتھ فرمایا جبرائیل دونوں پیارے ہیں، دونوں پیارے ہیں۔ تو جبرائیل عرض کی جو آپ کو پیارا ہے وہ رب کو بھی پیارا ہے۔ کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک کو آپ رکھو ایک کو رب رکھنا چاہتا ہے، یعنی ایک کو رب اپنے پاس بلوانا چاہتا ہے۔ بتائیے حضور آپ کس کو اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ تب حضور نے کبھی اپنے شہزادے ابراہیم کو دیکھا، کبھی امام حسین کو دیکھا۔ سوچتے ہیں کہ اگر حسین جائیں گے تو
علی کو بھی غم ہوگا، فاطمہ کو بھی غم ہوگا، حسن کو بھی غم ہوگا، اور مجھے بھی غم ہوگا، اور میرا نور نظر اگر لوٹا دیا جائے گا تو صرف مجھے ہی غم ہوگا، کسی کو نہیں۔ لہٰذا آقا نے ساتھ فرمایا جبرائیل میں خوشی و خوشی ابراہیم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یعنی میری منشا یہ ہے کہ ابراہیم کو لوٹا دیا جائے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہوتا ہے۔ اب حضور اس غم میں، امام علی مقام امام حسین کی عمر تقریباً 4 سال کی تھی۔ اب حضور مسجد نبی کے صحن میں بیٹھے ہیں، امام حسین تیزی کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے 4 سال کا بچپن ہے، تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ آقا نے صدا آواز دی حسین ادھر آؤ۔ اب بچپن کا عالم ہے، امام حسین گزر گئے، حضور کی آواز کانوں تک نہ پہنچی ہو۔ اب جب سے ابراہیم امام حسین تشریف لے گئے، حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی جائے اور میرے حسین کو لے کر آئے۔ جب صحابی رسول کو دوڑا اور جا کر حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے چلو حسین تمہیں حضور بلا رہے۔ جب امام علی مقام امام حسین 4-5 سال کی عمر ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، دیکھا کہ حضور کی آنکھیں اشکبار ہے، آ کر حضور کو سینے سے لگ گئے، کہا نانا جان کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ امام حسین جب اپنی میٹھی میٹھی آواز میں بچپن کا انداز دیا رہا ہے، جب اس آواز میں کہا تو آقا نے ساتھ فرمایا حسین میں نے تمہیں آواز لگائی اور تم نے نہ سنا، تم چلے گئے۔ اس وقت مجھے میرے بیٹے ابراہیم کی یاد آتی ہے، کاش میں ابراہیم کو بلاتا، ابراہیم آ جائے۔ کیا حسین ایسی بات ہے؟ امام علی مقام امام حسین عرض کرتے حضور گواہ رہنا آپ بھی، اور آج تاریخ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے، آپ نے مجھ پر اپنا بیٹا نچھاور کیا ہے نا، جب آپ کے دن پر آنچ آئے گی تب میں اپنا علی اکبر نچھاور کروں گا، علی اصغر نچھاور کروں گا۔ حضور جب آپ کے دین کا علم گرتا ہوگا 75 کی جان ساری رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو حسین نے بچپن ہی میں اس بات کو ایکسپٹ بھی کر لیا ہے، اور خود بھی آپ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے کربلا میں شہید ہونا ہے۔ اب جہاں امام حسن کی فضیلت وہی امام حسین کی فضیلت، واقعات بہت ہے، واقعات کوئی چھوٹتا ہے تو کبھی کوئی کہتے ہیں آپ وہ والا واقعہ چھوڑ دیے، تختی والا واقعہ، سیب والا واقعہ، ہرنی والا واقعہ، حضرت داہیہ کلبی والا واقعہ سنیے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور نے جسے اپنا بیٹا دے کر پکارا، صحابی رسول غالباً حضرت حذیفہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو 3 شہزادے عطا فرمائے اور تینوں کا وصال ہو گیا، حضور اب آپ اپنا بیٹا کہہ کر کسے پکاریں گے؟ تب آقا دو جہاں نے ساتھ فرمایا میں حسنین کو اپنا بیٹا کہہ کر پکاروں گا۔ تب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ سب باپ کی نسل تو اپنے بیٹوں سے چلتی ہے، حسن حسین تو آپ کے نواسے ہیں۔ تب آقا نے ارشاد فرمایا میں وہ نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، میری نسل میری اولاد سے نہیں، میری نسل میری بیٹی کی نسل سے چلے گی۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا حسین کریمین کو۔ اب حضرت انس فرماتے ایک مرتبہ میں حضور کے گھر پر تشریف لایا تو حضور گھٹنے اور ہاتھوں کے بل، یعنی جس طرح 4 ہاتھ اور پیر اس طرح ہو کر حضور 4 ہاتھ اور پیر پر اس طرح زمین پر لیٹے اٹھے ہوئے ہیں، اور پشت پر امام حسین ہے اور امام حسن ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب میں داخل ہوا حضور کی اجازت لے کر، حضور دونوں کو سوار ہو کر چکر لگا رہے، بچوں کو راز دنیا سے نہیں، پیٹھ پر بٹھا کے باپ دادا چکر لگاتے نا اسی طرح۔ امام حسن کہتے ہیں نانا جان جو اونٹ پر سوار ہوتا ہے اس کی لگام ہوتی ہے، ہماری لگام کہاں ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا میری زلف تمہاری لگام ہے۔ حسن اور حسین نے مل کر زلفوں کو پکڑ لیا۔ کہا نانا جان جب اونٹ کو ہانکنا ہوتا ہے تو اب کرنا پڑتا ہے، آپ کو ہم کس طرح ہانکیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے حسن حسین تم جس طرح چاہو مجھے ہانکو۔ اب کہا جاتا ہے کہ ننھی ننھی پنڈلیوں سے وہ حضور کی جان مبارک پر اس طرح ٹھوکر مارتے کہ چلو چلو۔ امام حسن کہتے ہیں حضور نانا جان لوگوں کا اونٹ بولتا ہے، اخ بولتا ہے، ہمارا اونٹ کیوں نہیں بولتا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں کا اونٹ اخ بولتا ہے، تمہارا اونٹ اللہ کا فرمان بولتا ہے۔ لوگوں کا اونٹ تو اخ بولتا ہے لیکن تمہارا اونٹ جو بولے گا تو اللہ کی وحی اور قرآن کی آیت بولتا ہے۔ تو ایسا راز و نیاز۔ اور جب حضرت انس نے دیکھا تو عرض کرتے واہ
حسنین تمہاری سواری تو دیکھو کیسی بہترین ہے. تو آقا ارشاد فرماتے سواری بہترین ہے تو سوار بھی تو بہترین ہے. سوار بھی بہترین ہے. وہ تختی والا واقعہ بچپن ہی ان کا نرالا, وہ ہرنی والے, یہ سارے واقعات مشہور زماں ہے. جب حضور مسجد نبی میں سجدے کی حالت میں ہو, امام حسین پشت پر سوار ہو جائے, حضور اپنی تسبیح کو لمبا کر دے. صحابہ کرام سے پوچھو, اے صحابہ کرام حال کیا رہتا؟ اب اندازہ ہے, ظاہر ہے, ہمارے یہاں جب نماز پڑھی جاتی ہے بچی آگے سے گزرے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جذبات میں, ہو سکتا ہے چالو نماز میں توڑ کر بچے کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے ڈال دے. لیکن اے صحابہ تمہاری نماز میں آگے حسن اور حسین توڑتے ہیں, کیا تمہاری نماز میں خلل واقع نہیں؟ تو صحابہ کی جماعت کہتی ہے ہماری نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا, ہماری نماز میں معراج ہو جاتی ہے. کہاں کیوں معراج ہوتی ہے؟ کہاں جب تشہد کرتے ہیں فتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی, تو حضور کا مقرا سامنے ہوتا ہے. اور جب درود پڑھتے ہیں السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جب مصطفیٰ کی آل پر سلام دیتے ہیں حسن اور حسین کا مقرا سامنے ہوتا ہے. جب نبی پر درود پڑھتے ہیں تو سامنے مصطفیٰ کا مقرا ہوتا ہے, اور جب آل رسول پر سلام پھیرتے ہیں, آل رسول پر برکتیں پھیرتے ہیں تو سامنے حسن اور حسین ہوتے ہیں. اب امام حسین پوچھتے رہنے پر ہوتے ہیں, حضور سجدے میں ہوتے ہیں, اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کچھ لوگ ہیں ہمارا جہر دین میں کرتا ہے, حضور کی عظمتوں کے قائل چھوڑ کرتے ہیں کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے, نماز کے اندر نبی پر درود و سلام کو بھیجتے ہو, لیکن کہتے کیا ہے خیال آ جائے کہ نماز نہیں. لیکن آؤ اب نبی ہے اور اس پر حسین ہے, بتاؤ حسین نبی ہے نہیں, حسین نبی نہیں, نبی کا امتی ہے. اب نبی حسین کے خیال کے لیے اپنے سجدے پر لمبا کرے کہ امتی میری پشت پر ہے. جب نبی کی نماز میں امتی کا خیال ہو تو نماز نہیں جاتی, تو بھلا امتی کی نماز میں نبی کا خیال ہے تو نماز کیسے جا سکتی ہے؟ نماز کیسے جا سکتی ہے؟ اب مولا کائنات مولا علی شیر خدا ماں فاطمہ زہرا ناز و نعمت سے پالتے ہیں امام علی مقام امام حسن حسین کو اور امام حسن مجتبیٰ کو. بچپن ہے ننھے ننھے قدموں سے, اب یہاں تک کہ یہ شہزادے اپنے والدین کے پاس رہنے سے زیادہ امام حسین اور امام حسن اکثر اپنا حصہ حضور کے گھر ہی پر گزارتے. اور حضور ٹھنڈی ہوتی تو حضور چادر میں چھپا کر انہیں تشریف فرما ہوتے. کوئی صحابی آ کر کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے یا کچھ بات کرنا چاہتا, دیکھا کہ حضور کمبل اوڑے ہوئے لیکن کمبل میں حرکت ہو رہی ہے, تو صحابی رسول عرض کرتے حضور یہ حرکت کیا ہو رہی ہے؟ حضور چادر کو وہاں سے پھیلاتے تو دیکھتے کہ ایک طرف امام حسین ہے اور ایک طرف امام حسن ہے. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے سیب پیش کیا, کہا حضور یہ سیب میری طرف سے ہدیہ. اور اس وقت امام حسن بھی حضور کی بارگاہ میں, امام حسین بھی حضور کی بارگاہ میں, دونوں نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بڑھایا. حضور سیب لے کر بیٹھے تشریف فرما. حسن نے چاہا کہ میں سیب لے لوں, حسین نے چاہا کہ میں سیب لے لوں. حضور دونوں کے ننھے ننھے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں, حسن کو سیب دوں گا تو حسین کو برا لگے گا, حسین کو سیب دوں گا تو حسن کو برا لگے گا. حضور اسی فکر میں کہ سیب دیا کسے جائے, ایک سیب ہے. امام حسن کہتے نانا جان سیب مجھے دے دو, امام حسین کہتے نانا جان نہیں سیب مجھے دے دو. 9.5 مہینے کا فاصلہ ہے بچپن میں دونوں کا. ابھی حضور یہی سوچتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہوئے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے, اور اپنے ارشاد فرمایا سیب دینا ہے تو ایک فیصلہ کر دیا جائے کہ دونوں کے درمیان کشتی لڑائی جائے, جو جیتے گا سیب اسی کو دے دیا جائے. آقا نے مسکرا کر ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. آقا نے فرمایا بیٹا حسن سیب چاہتے ہو؟ کہاں نہ جا, کہا سامنے آ جا. کہا بیٹا حسین تم بھی سیب چاہتے ہو؟ کہاں نہ جا. کہا تم بھی سامنے آ جا. کہا تم دونوں کشتی لڑو, جو جیت جائے گا غالب آ جائے گا, جسے زمین پر گرا دے گا وہ جیت جائے گا, اسے سیب دے دوں گا. اب سارے صحابہ ہے, مسجد نبوی کا صحن ہے,
اور صحابہ کی انجمن جھرمٹ جگمگا رہی ہے، اور آج یہ نوازوں کی کشتی عرش پر آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے، حور و غلمان بھی دیکھ رہے، کبھی امام حسن اور کبھی امام حسین ایک دوسرے پر داؤ پیچ چڑھا رہے، اور آتا ہے کہ ہمارے بیٹا حسن ہارنا مت، بیٹا حسن حسین کا بازو یہاں سے پکڑو، بیٹا حسن حسین کا پیر یہاں سے پکڑو، دیکھو بیٹا حسن گر نہ جاؤ، دیکھو بیٹا حسن اپنے آپ کو سنبھالو، دیکھو بیٹا حسن حسین کو گرانا ہے۔ اب یہ حضور یہ ارشاد فرماتے جاتے ہیں، اور پسے پردہ یعنی پردے کے پیچھے حضور کی ازواج بھی ہے، ماں فاطمہ زہرا بھی ہے۔ ماں فاطمہ زہرا نے مولا کائنات مولا علی سے خدا کو بولا ہے کہ آپا حضور کو جا کے کہو، آقا کی بارگاہ میں عرض کرو کہ آپ حسن کو ہی بہلاتے ہو، حسین حالانکہ چھوٹا ہے، ہونا یہ چاہیے حسین کو بھی بہلانا چاہیے، آپ صرف حسن کو ہی بہلاتے ہو کہ حسن حسین کا ہاتھ پکڑو، حسن حسین کا پیر پکڑو، حسن حسین پر اس طرح وار کرو، حسن دیکھو سنبھل کے رہنا، حسن کہیں گر نہ جاؤ۔ تو مولا کائنات مولا علی سے خدا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، فاطمہ عرض کرتی ہے کہ آپ حسن کو ہی بہلاتے ہیں، حسین کو بھی بہلاؤ، حسین کو بھی حوصلہ دو۔ تو اب آقا ایک ساتھ فرماتے علی تم نہ کیجیے کہ یہاں دو پہلوان جنگ لڑ رہے ہیں، دو پہلوانوں کی کشتی ہو رہی ہے۔ مولا کائنات عرض کرتے حضور دو پہلوان کس کے پہلوان؟ ایک میرا پہلوان ہے، ایک جبرائیل کا پہلوان۔ کہا حضور کیا مطلب؟ آقا ایک ساتھ فرماتے میں حسن کو اس لیے بہلا رہا ہوں، حسن میرا پہلوان ہے، اور وہاں حسین کو جبرائیل بہلا رہے، جبرائیل کہہ رہے حسین حسن کو ایسے پکڑو، حسین حسن کی ٹانگ پکڑو، حسین سنبھل کے رہنا، حسین گر نہ جاؤ، لہذا ان کو حسین سنبھال رہا ہے اور حسن کو بھی سنبھال رہا ہے۔ اب سوچو آج جو حسن کو ایک طرف کر کر صرف یا حسین کہتے ہیں، سوچنا حسن کو سنبھالنے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب دونوں پہلوان مشکل لڑ رہے ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ کوئی ہارتا بھی نہیں، کوئی جیتتا بھی نہیں، کشتی اسی طرح جاری ہے۔ اب حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا، بیٹے مدینہ میں ہے، ہاتھ جنت میں پہنچا، دوسرے ہاتھ میں بھی ویسا ہی سے حضور جنت سے لے آتے، فرماتے لو کشتی بند کرو، حسن تمہیں بھی زیر دیا جاتا ہے، حسین تمہیں بھی زیر دیا جاتا ہے۔ تختی والا واقعہ بھی مشہور ہے، لیکن ایمان کی تازگی عشق کی چاشنی کے لیے سن لیجیے کہ جب دونوں نے تختیاں لکھی دونوں حجرے میں بیٹھے ہیں، تو بڑے بھائی حسن حسین کو کہتے چلو آج ہم تختیاں لکھے، خوش خطی کریں، اور کس کی تحریر اچھی ہے آج اس کا فیصلہ ہو جائے۔ یاد رکھنا امام حسن اور امام حسین صرف ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کربلا میں جنگ کی، انہوں نے شہادت امیر المومنین بنے، لیکن یاد رکھنا یہ علم کی وراثت ان کے اندر اتنی تھی، بتاؤ تو صحیح، جہاں سے علی کے وہاں سے علم کا فیضانہ دنیا میں بڑھ رہا ہے، تو جہاں امام حسن اور امام حسین پلے بڑے ہیں، جس گھر کے اندر اس گھر کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ارے اس گھر کی خادمہ بھی جب بولتی ہے نا تو قرآن کی آیتوں سے بات کرتی ہے، اس گھر کی خادمہ بھی، حسن اور حسین کی خادمہ بھی جب بولتی ہے نا، اسے فضا کہا جاتا ہے، جب وہ بولنے بڑھاتی ہے کسی کے ساتھ تو قرآن کی آیتوں سے کلام کرتی ہے، جو سوال پوچھا جائے جواب قرآن کی آیت میں دیتی ہے۔ تو امام حسن اور امام حسین وہ تاجدار علم اور فن ہے، جب وہ بیٹھتے تھے مسجد نبی کے فرش پر تو سامنے صحابہ، ان کے شہزادے اور بڑے بڑے تابعین دو جانو ہو کر ان سے علم حدیث، علم قرآن اور علم دین سیکھا کرتے تھے، کیونکہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد انہوں نے کوفہ چھوڑ دیا تھا، اور سب مدینہ میں آ کر امام حسن اور امام حسین نے اپنا مسکن بنایا تھا، اور یہ کوفیوں کی تو بے وفائی صرف امام حسین تک محدود نہیں۔ سن لیجئے وہ تختی والا واقعہ بھی پینڈنگ میں، لیکن یہ سن لیجئے بے وفائی کیسی۔ امام زین العابدین کے شہزادے امام زید، امام باقر، امام زین العابدین کے بعد لوگوں نے امام باقر کو تسلیم کیا، لیکن کوفہ والیوں نے بے وفائی ایسی کی کہ امام زید کو کہا آپ یہاں آ جائیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 15,000 لوگوں نے امام زید کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور پھر جب کوفہ کا بادشاہ امام زید کے حضرت زید کے سامنے اپنا لشکر لے کر آیا تھا نا، تب یہ 15,000 ہٹ گئے تھے، صرف 200 رہ گئے تھے۔
صرف 200 رہ گئے. بے وفائیاں یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں. ہم صرف داستان کربلا تک ہی ہماری گاڑی رک جاتی ہے، لیکن بڑھو آگے ان کے شہزادوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. آج امام زید کی نسل کے سیدزادے غالباً پاکستان میں زیادہ تر بتائے جاتے ہیں. کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی آ جاؤ آپ کوفہ. اور جب یہ کوفہ آ گئے تو بے وفا یہ کرنے لگے کہ ہم امام باقر کو امام نہیں مانتے، ہم آپ ہی کو امام مانتے. اس حد تک انہوں نے زبان میں وہ مٹھاس کہ ہم آپ کے ہی ہیں. 15,000 میں سے جب جنگ کی بات آئی تو 200. اور کوفہ کا جو بادشاہ تھا جس سے جنگ ہوئی، امام زید کو تیر چلایا، پیشانی میں پیوست ہو گیا اور امام زید نے شہادت کا جام نوش فرمایا. جب امام زید کو دفن کیا گیا تھا تربت میں، بادشاہ اس حد تک جو ہے گرا گزرا تھا. آج تاریخ میں اس کا نام بھی مٹا دیا ہے. اگر ہوتا ہو بھی تو تاریخ لکھنے والے اس کا نام لکھنا دوبارہ بھی نہیں کرتے. امام زید کی لاشیں کو قبر سے نکالا اور 12 سال تک تان کر رکھا. کتنے سال تک؟ 12 سال تک. اور ہر دن تر و تازہ خوشبو آتی رہتی تھی. جو بھی وہاں سے گزرتا نا لمحہ در لمحہ کھڑے رہ جاتا تھا خوشبو سونگنے کے لیے. 12 سال اور ہر سال موسم کی تبدیلیاں رہتی، یہاں تک کہ آپ کا کفن مبارک جو ہے موسم کی وجہ سے جو ہے ضعیف ہوا، کمزور ہوا. تو اللہ نے یہ سے انتظام فرمایا کہ شہد کی مکھیوں نے آ کر آپ کے صدر پر شہد کا چھاتا کر لیا. 12 سال تک شہد کی مکھیوں نے آپ کے صدر پاک کو چھپا کر رکھا. 12 سال تک امام زین العابدین کے شہزادے کے لاشے کو کوفہ کی چوراہے پر ٹانگ کر رکھا تھا. 12 سال کے بعد اقتدار بدلا، اس بادشاہ کا وقار ٹوٹا. 12 سال کے بعد ان کے شہزاد ان کو جو ہے چاہنے والوں نے سپرد خاک کیا. لیکن ان کے شہزادے جن کا نام یحییٰ یا تو جعفر یا عبداللہ ہے، انہوں نے بس کوفہ نہیں پورے ایران کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر دمشق کی طرف چلے گئے. اور وہاں کوئی کاظمیہ بستی میں آپ نے جا کر مچھی ماری کا دھندا شروع کیا. اب سنو کیسی بے وفائی. یہ صرف کربلا تک ہی نہیں ہے، ان بے وفاؤں کی آج کہتے ہم نہیں تھے. جب امام زید کے شہزادے دمشق چلے گئے اور امام زید کا ایک راز تھا، وہ آپ کے ساتھ آیا تھا دمشق کی سرزمین پر، ملک شام. اور وہاں کسی مچھیارے سے آپ کے تعلقات ہوئے، آپ نے مچھی کا بزنس شروع کیا. یہاں تک کہ مچھیارے نے آپ کے اپنی بیٹی کا نکاح امام زید کے شہزادے سے کیا اور ایک بیٹی کی ولادت ہوئی. 17 یا 18 سال کی عمر میں اس بیٹی کا جب وصال ہوا نا، تب امام زید کے یہ شہزادے یحییٰ عبداللہ جو بھی نام تھا وہ زاروں قطار ہوتے تھے. تب پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا بیٹی کی جدائی آپ کو رلا رہی ہے؟ تب آپ نے فرمایا نہیں، بیٹی کی جدائی نہیں رلا رہی، لیکن افسوس اس بات کا رہا آج بیٹی 18 سال کی ہوئی لیکن میں اسے کبھی بتا نہیں پایا کہ ہم فاطمہ کی اولاد سے. اندازہ لگائیے کتنی بے وفائیاں. کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں دمشق دیتا ہوں تو آ کر وہاں بھی قتل کر دے کہ میں امام زین العابدین کا پوتا ہوں، حسین کا پر پوتا ہوں اور تم ان کے گھرانے کی شہزادی ہو. میں اپنی شہزادی کو یہ بھی نہیں سمجھا بتا پایا. میری شہزادی تو یہی سمجھتی تھی کہ ہم مچھیارے ہیں اور کسی اور علاقے سے آئے ہوئے ہیں. تو کوفہ والوں کی بے وفائیاں تو ایسی تھی. تو یہ کوفہ چھوڑ کر مدینہ سب آ گئے. اب یہ تختی والی بات دونوں شہزادوں نے تختی لکھی. علم اور فن علی کے تو ایسے ہے نا. اٹھاؤ ہجری سن 200 کی بات. یہی کوفہ کا ایک بادشاہ تھا. اسی کوفہ کی سرزمین پر 200 ہجری کی بات. اس بادشاہ نے کیا اعلان کیا تھا کہ میں اپنی شہزادی کا نکاح اس گھر میں کروں گا جس گھر میں بیٹی حافظ قرآن ہو. اب تو حافظ قرآن نہیں، اگر یہ اعلان کیا جائے کہ قرآن پڑھنا آتا ہو تو مشکل و مشکل آبادی میں 20-25 گھر نکلے. آج ایسے حال ہے. کہا کہ اس گھر میں اپنی بیٹے کا نکاح اور میرے بیٹی کی شادی کروں گا جس گھر میں بچی حافظ قرآن ہو.
وزیر نے کہا کس طرح تلاش کیا جائے؟ مسیروں سے مشورہ کیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرو، آج پورے کوفہ میں اعلان کر دو کہ جس گھر کے اندر بچی حافظ قرآن ہونا وہ رات کے وقت اپنے گھر کے آنگن میں چراغ جلا کر رکھے، تو سمجھ لیا جائے گا کہ اس گھر میں بچی حافظ قرآن۔ جب رات کو سپاہیوں کا دستہ نکلا، صبح بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ عجیب بات ہے، کہا کیا ہے؟ ہم تو حیران رہ گئے، کہا ہوا کیا؟ کہا بادشاہ آپ نے تو یہ کہا تھا نا جس گھر کے اندر بچی حافظ قرآن ہو وہ گھر کے آنگن میں ایک چراغ جلا کر رکھے۔ یہاں کوفہ کی ہر گلیوں میں 2-2 3-3 چراغ جل رہے ہیں، ہر گھر کے آنگن میں 2-2 3-3 چراغ جل رہے ہیں، یعنی پتہ یہ چلا کہ ہر گھر میں جتنی بچی ہے سب کی سب حافظہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اب کیا کیا جائے؟ تو وزیر نے کہا ایک کام کرو، موتا امام محمد جس میں حضور کی 1005 حدیث ہے، اب یہ اعلان کرو کہ جس کو موتا امام محمد یاد ہو وہ اپنے گھر کے آنگن میں چراغ جلا کر رکھے۔ تو مولا جو ہے بادشاہ نے اعلان کروایا۔ پھر رات کو جب لشکر نکلا، دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں کہا بادشاہ آج بھی وہی حال ہے، ہر گھر کے آنگن میں 2-2 3-3 چراغ جل رہے ہیں۔ تو بادشاہ حیران ہے آخر یہ کیا ہے؟ ہر گھر کے اندر بچی حافظ قرآن ہے اور حافظ حدیث مصطفیٰ ہے، آخر یہ بچیوں کے پاس علم کہاں سے آیا؟ تب لوگوں نے کہا یہ صدقہ ہے مولا علی کا، اور مولا علی کی نسل میں سے ان کے وہاں ایک بچہ گیا تھا، اور مولا علی کے نسل کے اندر یعنی کہ امام جعفر صادق کے دربار میں جا کر جو زیادہ دیکھ کر علم حاصل کیا اور اسی علم کو پورے دنیا میں نہیں پوری دنیا میں پھیلایا۔ آج دنیا جسے نوبات بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تو ایسا فیضان مولا علی کا تو صدیاں گزر گئی، آج بھی علی کا فیضان۔ تو یہ 2 تختیاں لے کر آئے ماں فاطمہ زہرا کے پاس، کہا ہم دونوں نے تختیاں لکھی، آپ بتائیے کس کی تختی اچھی؟ ماں فاطمہ زہرا سنتی اگر حسن کی تختی کو اچھی کہوں گی تو حسین کو برا لگے گا، حسین کی تختی کو اچھا کہوں گی حسن کو برا لگے گا۔ تو ماں فاطمہ زہرا کہتی ہے دیکھو تمہارے والد باب المدینۃ العلم، علم کے شہر کے دروازے، اور وہ اچھے فیصلے کرتے، اچھا انہی کے پاس جا کر پوچھو کہ وہ کن کی تختی اچھی ہے۔ لہٰذا دونوں ننھے شہزادے اپنی تختیاں لے کر امام مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے پاس آئے، کہا حضور ہم دونوں نے تختیاں لکھی ہیں، بتاؤ آپ مدینۃ العلم ہے، ان کے باب المدینۃ العلم ہے، علم کے شہر کے دروازے، آپ فیصلہ اچھا کرتے ہو، ابا حضور بتائیے کس کی تختی اچھی ہے؟ تو آج مولا علی سوچتے اگر حسین کی تختی کو اچھا کہا جائے حسن کو برا لگے گا، حسن کی تختی کو اچھا کہا جائے حسین کو برا لگے گا۔ تو مولا علی سے خدا فرماتے میں جس شہر کا دروازہ ہوں وہ شہر تو تمہارے نانا ہے، تو جاؤ انہیں سے فیصلہ کروا لو۔ اب حضور کی بارگاہ میں دونوں تختیاں لے کر پھر آئے، اگر عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام نانا جان آپ بتائیے آج ہم نے دونوں تختیاں لکھی ہے کس کی تختی اچھی ہے؟ اب آقا دو جہاں ارشاد فرماتے دیکھو تمہاری تختیوں کا فیصلہ میں تو امام الانبیاء ہوں، فرشتوں کے رسول پر چھوڑ دیا جائے، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ لیا جائے تو وہ کس کی تختیاں اچھی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہے، سلام عرض کرتے حضور نے فرمایا جبرائیل دیکھو دونوں نواسوں نے تختیاں لکھی ہے، بتاؤ کس کی تختی اچھی ہے؟ جبرائیل نہیں سوچتے اگر حسین کی تختی کو اچھا کہا جائے حسن کو برا لگے گا، حسن کی تختی کو اچھا کہا جائے حسین کو برا لگے گا۔ جبرائیل عرض کی حضور یہ فیصلہ رب کی دست قدرت ہی میں وہ چھوڑ دیا جائے۔ جبرائیل اسلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ نے جنت سے ایک سے بتا فرمایا، کہا جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ اور دونوں کی تختیوں کو رکھ کر اس سیب کو ہواؤں میں اچھالنا اور کہہ دینا شہزادو جس کی تختی پر سیب گرے گا نا اس کی تختی اچھی ہوگی۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سیب کو ہوا میں بلند کیا، جیسے ہی سیب ہوا میں اچھلا اب رب کی قدرت بھی جاتی ہے، حسن کی تختی کو اچھا کہا جائے گا تو حسین کو برا لگے گا، حسین کی تختی کو اچھا کہا جائے حسن کو برا لگے گا۔ سید رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا عجیب قسمت اس نے مجھے پڑھا دیا، رب کی دست قدرت سے ایسی چمکار آئی، سیب کے 2 ٹکڑے ہوئے، آدھا ٹکڑا حسن کی تختی پر آدھا ٹکڑا حسین کی تختی پر۔ آقا تو جان ارشاد فرمایا جاؤ شہزادو اللہ نے فیصلہ کر دیا دونوں کی تختی اچھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حسین کریم ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک ہرنی کا بچہ لے کر ایک بندہ آیا تھا، کہا حضور، اور اس وقت امام حسن تھے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ ہرنی کا بچہ میں آپ کو ہدیے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ حضور نے اپنی گود میں لیا، امام حسن کہتے نانا جان
मैं इसे रखूं, बहुत सोना है, बहुत प्यारा है। अकाली साहब बोला ठीक है हसन रखो। अब इमाम हसन बच्चे को खिला रहे और बच्चे को लेकर आप घर पर गए। अपने घर पर तो इमाम हुसैन देख रहे, भाई हसन यही का बच्चा आया कहाँ से? कहा नाना जान ने मुझे दिया। कहा नाना जान ने तुम्हें दिया? मुझे दे दो ना। तो इमाम हसन कहता अगर तुम चाहते तो जाओ नाना जान के पास, तुम्हें भी देंगे। अब इमाम हुसैन नन्हे नन्हे पैरों से लौट कर आते। देखो जब हसन और हुसैन को तकलीफ होती है ना, हुजूर ने मस्जिद नबी में खुतबा पढ़ रहे थे, उस वक्त तकरीबन सहाबा 20,000 थे। देखा सामने से हसन हुसैन अभी जो चलना ही सीखे, सफेद लिबास से जो सर थोड़ा सुर्खी लगा मार रहा है, चमक दमक हल्की सी थी है, जैसे हसन हुसैन आए कभी बढ़ते कभी गिरते, कभी बढ़ते कभी गिरते। आका ने खुतबा रोका और 20,000 सहाबा को चीर कर तशरीफ ले जाते। सोचो 20,000 सहाबा मजमा कितना होगा। हुजूर उन्हें चीर कर ले गए और उसने कलीमे को उठाकर मिंबर पर तशरीफ ले आए और हुजूर फरमाते ये दोनों मेरे शहजादे हैं, जो इन्हें खुश करेगा उसने मुझे खुश किया, जिसने मुझे खुश किया उसने रब को खुश किया। तो आज इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, अर्ज की नाना जान आपने हसन भाई हसन को हिंदी का बच्चा दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? मुझे भी हिंदी का बच्चा चाहिए। अभी इमाम हुसैन ये सवाल कर रहे, आका दो जाके ऐसा देखते सामने से हिरनी अपने बच्चे को लेकर आ गई। एक हिरनी अपने बच्चे को लेकर आ गई, आकर अर्ज करती सलाम पेश करती। हिरनी ने कलाम किया, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, वो पहला वाला बच्चा भी मेरा ही था और ये दूसरा बच्चा भी मेरा है। आका इरशाद फरमाते अब किस लिए आई हो? कहा वो बच्चा हसन को दिया तो ये बच्चा हुसैन को पेश करने आई हो। जब हुजूर ने इतना सुना तो इरशाद फरमाया हिरनी तुझे कैसे पता कि हुसैन को बच्चा चाहिए? तब हिरनी कहती है मैं जब जंगल में थी और बच्चा ये दूध पिला रहा था, आंखें अश्रुआत थी पहले बच्चे की फरागत में, तब देर से आवाज आई हिरनी घबरा नहीं, तेरा बच्चा सही ठिकाने है, तेरा बच्चा उस घर के अंदर है जिस घर के अंदर जो जात है जो जिंदे मां से भी अपने उम्मतियों की मोहब्बत करता है, उस घर में तेरा बच्चा है, सही ठिकाने पर है और मेरा हुक्म है ये दूसरा बच्चा भी वहीं पहुंचा दे। अब दूसरे बच्चे को जब मैं आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हुई तो आपका एक इरशाद फरमाते हिरनी तू बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर लेगी? तो हिरनी ने कहा हाँ बच्चों की जुदाई बर्दाश्त होगी, हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कि रब ने फरमाया अगर मेरा हुसैन को देता पूरी कायनात रो देगी। तो उन 22,000 यजीदियों को यह भी रहम नहीं आया क्या इन्होंने हुजूर की हदीसों को नहीं सुना होगा? सखावत देखो इमाम हसन और इमाम हुसैन की, अंदाज देखो। अब ये करबला कोई डायरेक्ट नहीं हो गया। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा तशरीफ ले जा रहे और मौला अली के दरबार में तो फैसले से आते, एक मरतबा दो आदमी झगड़ रहे, मौला अली वहां से तशरीफ ले जाते। कहा क्या बात है? आपको देखकर वो अर्ज करने लगे हुजूर मैं कह रहा हूं, एक कह रहा है ये मेरी जमीन है, दूसरा कह रहा है ये मेरी जमीन है, आपस में दोनों जमीन के बारे में झगड़ा कर रहे हैं। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा फरमाते सही बताओ किसकी जमीन है? तो एक कहता है हुजूर नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, दूसरा कहता है नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। तो मौला अली शेर खुदा फरमाते चलो तुम रहने तो जमीन ही को पूछ लेता हूँ किसकी, जमीन ही को पूछ लेता हूँ किसकी हो। जाकर मौला अली जमीन पर ठोकर मारते हो, फरमाते जमीन तू बता इसकी है या उसकी है? जमीन ने कहा ना मैं इसकी हूँ ना मैं इसकी हूँ, उसकी हूँ, ये दोनों मेरे हैं। ये जुमला सुन ली। अब जमीन ने जब इतना कहा ना, वो जो नकली मालिक बनकर आया था वो कांपने लगा, कहा मेरी नहीं है। यानी जमीन कह रही थी मेरे लिए मत झगड़ो, तुम दोनों को भी मेरे अंदर आना, यानी ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, ये दोनों मेरे हैं। तो मौला अली शेर खुदा इसी तरह एक मरतबा तशरीफ ले जा रहे थे। अब सुनो ये करबला कोई डायरेक्ट नहीं हुआ। आका मौला कायनात मौला अली शेर खुदा तशरीफ ले जा रहे थे, दो बंदों के दरमियान उठनी को लेकर झगड़ा होगा। एक बंदा कहता है उठनी मेरी है, एक बंदा कहता है उठनी मेरी है। मौला अली शेर खुदा फरमाते सही पर बताओ तुम भी कि उठनी किसकी है? दोनों ने अर्ज की नहीं नहीं अली उठनी मेरी ही। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा फरमाते कलमा पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी का कलमा पढ़ते हो आपस में झूठ बोलते हो, जाओ मुझे तुम्हारा फैसला ही नहीं करना।
جب مولا کائنات یہ جملہ تھا، حضرت علی آگے بڑھے، حضرت علی آگے بڑھے تو اس انسان کو احساس ہوا جو جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، لیکن جو حقیقت میں مالک تھا وہ سوچنے لگا کہ علی اٹھ کر جاتے ہیں نا تو سب کچھ خدائی اٹھ جائے گی، میرے لیے خدائی اٹھ جائے گی۔ فوراً مولا کائنات مولا علی سے خدا کے پیر ہو گئے، کہا حضور آپ اٹھ کر مت جائیے، میں سمجھتا ہوں چلو آپ نے فیصلہ کیا، یا وہ بندہ اٹھنی کا دعوے دار ہے، اٹھنی میری نہیں، لیکن علی ایک بات میں عرض کر دوں، یہ اٹھنی حقیقت میں میری ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہو اس اٹھنی کو ذبح کرو اور اپنے ہاتھوں سے گوشت سارا راہ خدا میں جو ہے تقسیم کر دینا، اور اس اٹھنی کے دل کو دیکھنا، اس دل میں زخم ہوگا۔ مولا کائنات مولا علی سے خدا فرماتے تو یقین کے ساتھ کہتا ہے، تو عرض کرتا ہے حضور ہاں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر اٹھنی کے دل میں زخم نہ نکلے نا تو آپ مجھے جو چاہو سزا دے دینا۔ مولا علی سے خدا فرماتے ٹھیک ہے، اٹھنی کو ذبح کیا جائے، تو بندہ کہتا ہے حضور اگر زخم نکلے گا تو آپ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ مولا کائنات مولا علی سے خدا فرماتے ہاں اگر تو جس طرح بتاتا ہے کہ اٹھنی کے دل میں زخم ہے، اگر زخم نکلا تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ اور اٹھنی کو ذبح کیا گیا اور گوشت کو اللہ کی راہ میں خیرات تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جب دل کی باری آئی، جب دل کو کاٹا گیا تو حقیقت میں دل میں زخم تھا۔ تو مولا کائنات مولا علی سے خدا اس بندے سے پوچھتے کہ تو حقیقت میں اٹھنی کا مالک ہے، لیکن یہ بتا تو نے اٹھنی کو ذبح کیوں کروایا؟ کہا بس علی تم راضی ہو جاؤ نا اسی لیے۔ اچھا اب تجھے اتنا یقین کیوں تھا کہ اٹھنی کے قلب میں دل میں زخم تھا؟ تو بندہ کہتا ہے مولا کائنات مولا علی ہماری نسل اٹھنیوں کو چرا چرا کر گزری، ہمارا آبو جو ہے آبائی دھندا آبائی کاروبار ہی اٹھنی کا ہے۔ مولا علی فرماتے اب یہ بتا اٹھنی میں زخم ہے کہ دل میں زخم ہے تجھے کیسے پتا؟ کہا علی جب اس اٹھنی نے بچے کو جنم دیا ہوگا اور بچہ ادھورا تھا یا سسٹیاں لے رہا تھا، قریب تھا کہ وہ مر جاتا، تو میری ماں نے کہا اسے ذبح کر دیے تاکہ کھلا دیا جائے کسی کو، اگر ذبح ہو جائے گا اللہ کے نام میں تو حلال ہوگا۔ تو میں اٹھنی کے بچے کو اٹھنی کے سامنے ذبح کر رہا تھا، میرا باپ میرا والد آ کر پیچھے سے مجھے تھپڑ مارنے لگا کہ نادان تو اٹھنی کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کرتا ہے، دیکھ اس کی ماں کی آنکھوں میں خون کے آنسو آ رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ والد بچے کو ماں کے سامنے ذبح کیا تو یہ خون کے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ تو نے بچے کو ماں کے سامنے زخم کیا تو ماں کے قلب میں یہ زخم اتنا اثر کیا تو زخم خون بن کر آنکھوں سے بہنے لگا۔ جب مولا علی اتنا سنتے فرماتے میرا حسین کہاں ہے؟ حسین کو بلا کر لاؤ۔ سارے لوگ گئے، امام حسین کو وہاں بلا کر لائے۔ امام حسین جب مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تب علی فرماتے حسین آج تک تجھے کبھی حکم نہیں کیا، آج تک تجھے کبھی آرڈر نہیں کیا کیونکہ تیری ماں فاطمہ کی وصیت تھی، لیکن حسین آج میں تجھے کہہ رہا ہوں اپنے قمیص کو اونچا کر۔ جب امام حسین نے اپنے قمیص کو اونچا کیا مولا علی ان کے دلوں کو چنا کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا علی یہ اٹھنی کے میدان میں حسین کہاں سے آیا؟ تب علی نے کہا آج اٹھنی کے سامنے اس کا بچہ ذبح کیا گیا تو اس کے قلب میں زخم لگا، کل کربلا میں میرے حسین کے سامنے اس کی پوری آگ کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا تو حسین کے دل میں کتنا زخم پہنچے گا، حسین کے دل میں کتنا زخم پہنچے گا۔ تب کوئی حسین کے دل کو چومنے والا ہو یا نہ ہو، آج علی حسین کے دل کو چوم رہا۔ اندازہ لگائے مسلمانوں یہ امام علی مقام، ہم امام حسین کو کیا سمجھتے؟ نبی کا نواسا سمجھتے، فاطمہ کا شہزادہ سمجھتے، علی کا نور نظر سمجھتے، بہت زیادہ سمجھے تو شہید کربلا سمجھتے، لیکن ہماری عقل قاصر ہے، حسین کو ہم کیا سمجھے؟ آئیے اسی ذات سے پوچھئے جس کی چھٹی کی نیت سے آدم اور آپ بیٹھے ہیں۔ اے سرکار کریم نواز تیرے ذات تیرا مقام تو یہ ہے
یہ تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا، روزہ ہے میرے خواجہ کا، دیکھو تو سخاوت میں کیا شان ہے میرے خواجہ کی، کھاتے ہیں شہنشاہی ٹکڑا میرے خواجہ کا، جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے، پٹنہ ہے کر کر وہاں صدقہ میرے خواجہ کا، دیکھو تو کیا شان سے چھٹی میرے خواجہ کی، آتا ہے مدین صحرا مدینے سے میرے خواجہ کا۔ اے سرکار غریب نواز، ہم نے جو کچھ پایا ہے آپ کے در سے پایا ہے، ایمان پایا آپ کے در سے، ایمان پایا آپ کے در سے، جاہو جلال پایا آپ کے در سے، ہم بھکاری ہیں گداکار ہے آپ کے در پر جوڑیاں پھیلاتے ہیں، آپ کا در تو وہ در ہے لکھنے والے لکھتے ہیں، گر روئے زمین ہمیں جو پر روئے زمین، گر گردوں سے بری روئے زمین، است ہمیں است ہمیں است ہمیں است۔ اے غریب نواز، آپ کا مزار پاک جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ اے سرکار غریب نواز، آپ جب دینے پر آتے ہیں لوگوں کو دیتے چلے جاتے ہیں، جب جلیل الدین بابر، نصیر الدین ہمایوں، ان کے وہاں جلال الدین اکبر کے وہاں اولاد نہیں ہوتی، آپ ہی شہزادہ دیتے ہیں۔ تاریخ جسے نور الدین بادشاہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور آپ نے جس کو شہزادہ دیا اس کے گھر پر جو شہزادہ ہوتا ہے، دنیا جسے شاہجہاں صابری کے نام سے یاد کرتی ہے، الگ بات ہے اس نے تاج محل بنایا، لیکن یہ سرکار غریب نواز آپ نے شہزادہ دیا تو شہزادے کے وہاں شہزادہ بھی باتمال ہوتا ہے۔ اٹھاؤ شاہجہاں کی تاریخ، کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، عصر اور عشاء کی بے موقعہ قضا نہیں ہوئی، وہ جو جامع مسجد کی جو بنیاد رکھا ہے وہ شاہجہاں اب سونے کا سہاگا، آپ ہی کا دعا، آپ ہی کا صدقہ، آپ ہی کا رحم، اللہ نے شاہجہاں کے یہاں وقت کا مجدد بنا کے عورت عالمگیر کو بھیجا تھا۔ اے سرکار غریب نواز، یہ آپ ہی کا احسان ہے۔ عورت عالمگیر نے اپنے زمانے میں تقریباً جو ہے 2 یا 8 سال تک تقریباً 500 علماء کرام کو اکٹھا کر کے اس وقت کے 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ایک عظیم فقہ کی کتاب دنیا کو پیش کی، جسے دنیا فتاوی عالمگیر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج جہاں کہیں بھی اسلامی سلطنت کا جسٹس فیصلہ کرنے والا قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو پہلے فتاوی عالمگیر کو بولتا ہے۔ ہمیں فخر ہے دنیا کے کونے میں کہیں بھی فتاوی عالمگیر کھولی جاتی ہے، لیکن یہ کرم آپ کا ہے، یہ ہندوستان کے لیے اعتراض انسانی کی بات ہے، یہ ہندوستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر وہی فتاوی عالمگیر لکھا گیا۔ تو آج سرکار غریب نواز چاہے دینی اعتبار سے سجدہ ہو آپ ہی کے ذریعے ملا، یا دنیا کی اعتبار سے آج خیرات ہندو کو ملتی ہے آپ ہی کا سرکار ہے۔ آپ ہی نے تو ہمیں بتایا نا، وہ بابر کی زمین پر آواز فرمانے والے، وہ ایک کلندر وقت جس کو آپ کو جس نے فرمایا وہ سرکار غوث اعظم کا بیٹا محمودی ہندوستان جا رہے ہیں، وہاں کے شیر کے مزار پر حاضری دینا 40 تک کے جائے آپ نے جی آدسی کی اور پھر لکھ دیا گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم بظاہر کیوں ہے خدا نہ کی سارا پورے کامل کامل ہے خدا کیا ہے کرنا گنج بخش کی ذات آپ نے بتایا، نبی لال کا کلمہ آپ نے پڑھوایا، نبی کا عشق آپ نے عطا فرمایا، ہم لوگ اپنے اعتبار سے تاثیر ہے، ہم ان کے اعتبار سے قریب ہے، حسین کو ہم نے نہیں سمجھا، آپ ہی بتائیے حسین کیا ہے، کیا صرف نبی کا نواسا ہی ہے، کیا صرف فاطمہ کا مجھے نظر ہی ہے، کیا علی کا لفظ جگر ہی ہے، کیا کربلا کے شہیدوں کا تاجدار ہے؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں بلا شک و شبہ نبی کا نواسا ہے، بلا شک و شبہ فاطمہ کا نور نظر ہے، بلا یقین علی کا نور نظر ہے، شہیدوں کا تاجدار ہے۔ اور اس سے بھی اگر آگے حسین کو سمجھنا ہے تو لکھ دیا شاہ عبد الحسین، بادشاہ عبد الحسین، دین عبد الحسین، دیپنا عبد الحسین، سردار بردار بس در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ عبد الحسین۔ وہ سرکار غریب نواز کے ساتھ اجازت دو تو 5 منٹ کتنا علم پھیلایا ہے 90 لاکھ کو۔ مسلمانوں سوچو آپ نے جہاں جنتی دروازہ ہے وہاں 35,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کیا۔ سرکار غریب نواز جس آستانے پر خواجہ قطب الدین بختیار حاضر ہوئے، جس آستانے پر بابا فرید گنج شکر حاضر ہوئے، جس آستانے پر خواجہ نظام صابر پاک، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، اور آج کا دن جو ڈالیگنج گزرا وہ بھی بابا فرید گنج شکر کے عرس کا دن تھا۔ سرکار غریب نواز بچوں کو جہاں پڑھا رہے ہیں
دن میں بچوں کو پڑھانا، قرآن کی تلاوت کرنا، رات کو عبادت کرنا. جب آپ کا آخری وقت تھا، آپ نے جو غسل دیا گیا تھا، اس وقت آپ کے جھوٹے کو تولا گیا تھا نا، تو پیوند اور تھگڑے کی وجہ سے آپ کے جھوٹے کا وزن روایت میں 9 کلو بتایا جاتا ہے. اتنے پیوند اور آپ کے جھوٹے میں تھگڑے تھے. آپ نے بچوں کو پڑھایا بھی اور بچوں کو پلایا بھی ہے. آپ صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، پوری یونیورسٹی کا نام معین الدین ہے، پوری جامعہ کا نام معین الدین ہے. بچوں کو پڑھاتے بھی اور بچوں کے سر پر دستار بھی لپیٹتے اور جس کو جیسی ضرورت ہوتی وہاں بھیج دیتے. ہمارے گجرات میں بھی سرکار غریب نواز کے خلیفہ غالباً نوساری کے قریب جسے جورا اور پیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ بھی سرکار غریب نواز کے خلیفہ میں سے اور شاگرد بھی ہیں. ایک مرتبہ ایک جماعت فارغ ہوئی، سب بچوں کی ڈیوٹی لگا دی، لیکن ایک شاگرد کی، ایک اسٹوڈنٹ کی، ایک ودیارتھی کی ڈیوٹی نہ لگی. وہ پریشان ہوا کہ میرے سارے ساتھیوں کی ڈیوٹی سرکار غریب نواز نے لگا دی اور میری ڈیوٹی کہیں نہیں. چند دن تک تو صبر کیا. ایک دن آ کر عرض کرتا ہے حضور کہیں میری ڈیوٹی تو لگائی ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کل عصر کے بعد آنا، تیری ڈیوٹی لگا دوں گا. دوسرے دن عصر کے بعد وہ شاگرد اسٹوڈنٹ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حضور ڈیوٹی لگانے کی باری تھی، کہیں منصب کہیں مقام. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ جیسلمیر چلے جاؤ. جیسلمیر انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. سرکار نے سارا ہودیا بتایا، یہ آبادی ہے، اتنی بستی ہے، ساری گیروں کی ہے اور بستی کے بعد پانی کا کنواں ہے. تمہیں جا کر اسی کنویں کے پاس اپنی جھوپڑی بنا لینا ہے. بستی میں 8 دن میں ایک مرتبہ جانا، مزدوری کرنا، جو بھی ملے 8 دن کا گزارا اسی پر کرنا ہے. اور کام کیا ہے اسی کنویں کے پاس اپنی جھوپڑی بنا کر عبادت بھی کرنا ہے. اور جیسلمیر بستی کے افراد وہاں پانی بھرنے آئے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، بچہ ہو، جو بھی ہو، اس کو اپنے ہاتھوں سے کنویں سے پانی بھر کے تم کو دینا ہے. 8-9 سال ذرا یضرب کی گردن میں رکھ کر جو علی حاضر ہوا ہو اس کی ایسی ڈیوٹی لگائی جائے. ایک لمحہ کے لیے تو سوچیں گے، لیکن یہ تو شاگرد دن کا سرکار غریب نواز دور تک دن کی نگاہ دیکھتی. سلام کلام کیا، دست بوسی کی، اجازت طلب کی، اجمیر شریف سے چلے جیسلمیر. جیسلمیر پہنچے، بستی میں داخل نہ ہوا، جیسا سرکار نے لوکیشن بتایا ویسا سب پایا. جیسلمیر کے بعد پانی کا کنواں تھا، جھوپڑی بنا لی اور جھوپڑی بنانے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے مٹکے بھی رکھ لیے. پہلے اسی کو بھر لیا تو پانی ٹھنڈا ہو جائے. دن بھر عبادت کرتے اور 8 دن میں ایک مرتبہ جیسلمیر میں جا کر صرف مزدوری کرتے. ایک دن جو بھی ملتا اس سے 8 دن کا گزارا کرنا ہے. پیر کا حکم ہے، استاد کا حکم. دن گزرتے گئے، یہ روزانہ اپنی جھوپڑی کے پاس بیٹھے رہتے، عبادت کرتے. جو بھی اللہ کی بندی یا عورت، جو بھی بوڑھیاں جو بھی آتی ان سے کہتے مائیں مٹکا دو میں بھر دوں. تو کہتے ہیں کیا ہم کو ہمارے معبود نے ہاتھ نہیں دیے؟ چلا تو کون پانی بھرنے والا؟ نہ جانے کتنے دنوں تک تو لوگوں نے ان کو ٹھکرایا، لیکن اپنے ہاتھوں سے پانی بھی پلاتے. کمائی آپ یہاں بیٹھ کر پانی پیو، آپ کا برتن تو میں پانی بھر کر آتا. آپ سوچو گے مسلمانوں کتنے سال تک پانی بھرایا؟ پانی بھرنے کی ڈیوٹی پر کتنے سال تک؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال تک پانی پلاتے تھے. پورے جیسلمیر کو 30 سال تک پانی پلاتے رہے. تو سمجھو 20 سال کی عمر میں سرکار غریب نواز نے بھیجا ہوگا ان کو، ان کی 20 سال کی عمر ہو. اب 30 سال تو 50 سال، جوانی بھی گئی، اب تو بوڑھاپے کی دہلیز میں اس نے قدم بھی رکھ دی ہوگی. 30 سال ہو گئے. اب ایک مرتبہ جیسلمیر کی سرزمین پر ان کا کوئی فنکشن تھا، پروگرام تھا. تو سارے لوگ بڑے چھوٹے سب اکٹھا تھے. تو اس میں سے بڑا بوڑھا عمر دراز تھا، اس نے کہا کہ آج ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کوئی درویش آیا ہے 30 سال سے پانی پلا رہا ہے، بیمار ہوا، بھوکا ہوا، کبھی ہم سے کوئی سوال نہیں کیا اس نے.
اس کا مقصد کیا ہے آنے کا؟ اگر آج ہم نے نہیں پوچھا نا تو جیسلمیر کے اتہاس میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ ہم بے غیرت تھے، ہم نے انسانیت کا جنازہ نکالا، ایک انسان کے ساتھ اس طرح سلوک کیا کہ 30 سال جس نے ہم نے پانی پلایا ہم نے اس کو پوچھا تک بھی نہیں۔ تو سب لوگوں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا چلو آج اس سے پوچھے آنے کا مقصد کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ ساری بستی کے لوگ پیچھے پیچھے اور وہ بوڑھا آ گیا۔ بوڑھا جا کر پوچھتا ہے کون ہو؟ کہا میرا نام یہ ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا اجمیر سے آئے ہو۔ آیا ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا پتا نہیں۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا معین الدین اجمیری۔ تو بوڑھے نے کہا وہی معین الدین اجمیری جو آئے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوائے؟ کہا ہاں۔ کہا بہت سنا ہے ان کا چرچا، اب بہت ان کی اچھی عادتوں کو بھی سنا ہے، لیکن آج تیرے اندر ان کی عادتیں نظر آ رہی ہے۔ جب تو 30 سال تک بغیر کوئی اجرت کے پانی پلاتا ہے، جب تمہارا دھرم تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے تو تمہارا دھرم کتنا اچھا ہوگا۔ اب کچھ سوچو نہیں، بس آگے بڑھاؤ، ساری بندی کو کلمہ پڑھ کر مسلمان بناؤ۔ تو 30 سال کے اندر یہ نہیں دیکھ پائے کہ کیا ہوگا، لیکن غریب نواز دیکھ رہے کہ 30 سال پانی پلائے گا تو اس کی پانی پلانے کی خدمت سے ساری آبادی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی۔ یہ شہزادے کس کے ہیں؟ امام حسین کے۔ آج جو مٹانے چلے تھے کفریوں، تمہارا نام تک تاریخ میں نہیں ہے، کہاں تمہاری تربتیں ہیں، کہاں تمہاری قبر ہے، کس کھڈے میں گرے ہو کسی کو نہیں پتا، لیکن آج دن بدن نبی کا ہر شہزادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی یہ محافلیں قائم ہوتی ہے، خطیب حضرات تخت پر بیٹھ کر یہی کہتے ہیں وہ ایک کے بلند ہے، اتباع حسین کا فرش زمین سے عرش تک، شہرا حسین کا بے مثل ہے دو جہاں میں، قربا حسین کا سلطان دو جہاں ہے، نانا حسین کا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ ذکر اذکار کیا جانی انجانی خطا ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔